سبحان اللہ. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. پر میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت چلے معراج پر بالغ العلا بکمالہ. سبحان اللہ. حضرت چلے معراج پر بالغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف فضا بجمالہ. سبحان اللہ. سب حسرتیں اس کی اچھی ہیں. حسرت جبیوں سب مل کر کرو صلو علیہ. محترم ساتھی واجب الاحترام بزرگان اسلام، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، نہ خطیب ہوں، میں آپ لوگوں کا خادم ہوں. اپنی حاضری لگوانے کے لیے میں آیا ہوں. بھائی صدیق صاحب میرے عزیز ہیں اور میاں خادم حسین کے ساتھ میرا پرانا تعلق تھا. یہ حضور کی میلاد ہے سبحان اللہ. اور ہم سب حضور کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ایسا ہے نا؟ سبحان اللہ. کیوں نہ ہو. میری دعا ہے کہ جب ہم اس محفل سے فارغ ہو کر گھر جائیں، واہ اس نیت سے جائیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو زیارت ہو. انشاءاللہ یقیناً زیارت ہو. انشاءاللہ. ترمذی شریف ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے وہ نالائق بدبخت انسان ہے، وہ بدبخت طالب علم ہے جو پڑھنے والا حدیث ہو اور اس کو حضور کی زیارت نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہم حضور کی محفل پہ ہیں، واہ واہ. اگر حضور کی زیارت نہیں ہوتی تو پھر سمجھے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. سارے مل کے دعا کریں بھائی خادم حسین اور معصوم خواجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ انہیں بخشش فرمائے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تمام مرحومین کو اور حاضرین کو ہمارے سرتا. میرے دوستوں، بھائی صاحب نے میرا دل جیت لیا ہے. بڑے آسان طریقے سے ثنا خان اور حضور کے اوپر ماشاءاللہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. اسی طرح مجھے ان کی باتوں میں سے ایک بات یاد آ گئی. صحابی رسول حضرت حضرت مولانا صاحب تشریف فرما ہے. میں طالب علم ہوں. صحابی رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں. واہ 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 واہ. چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل چلتا ہے آپ میرے سامنے بیٹھے رہے اور میں آج کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا میرے محبوب حسان جو کہنا چاہتا ہے، آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہے، آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہے، اس کو شان بیان کرنا. آپ نے اجازت فرما دی. حضرت حسان اوپر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے چہرہ مبارک. حضرت حسان کہتے ہیں عربی کے اشعار ہیں، علامہ صاحب موجود ہیں. حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ نِسَاءُ واہ 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 واہ. یا رسول اللہ
میرے آقا سبحان اللہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنم نہیں. نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ ہماری شریف اللہ 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 آمین. یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ کا قربان سبحان اللہ آج تک کسی ماں نے آپ کے ساتھ خوبصورت کرنا ہی نہیں. سبحان اللہ کھلے مبروں میں سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک. کیا بات ہے زندہ باد بے شک اگلی جو بات ہے اور انشاءاللہ آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر آپ نے فرمایا قیامت کی کیا تیاری ہے؟ اللہ اکبر فرمایا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں، نماز روزہ چل رہا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے آپ کے ساتھ سچی محبت ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے پیارے میں آپ کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا جملہ حضرت حسان کا کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا کا جو بھی اللہ پاک نے کائنات میں چیزیں بنائی ہیں، زمین بنائی، کن فیکون ہو گئی، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سبحان اللہ. 12,000 مخلوقات اللہ نے بنائی، لفظ کن سے بنایا سبحان اور اللہ آپ کی مرضی سے اللہ نے اللہ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ نے اپنی منشا سے اپنی مرضی سے ہر چیز کو بنایا ہے. میرے محبوب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ بتاتے گئے اللہ آپ کو بناتے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی آپ نے فرمایا میرے مالک تیرا چہرہ ایسا بنایا جائے، آپ کا چہرہ ویسا بنا دیا، آپ کی آنکھیں ویسے بنا دی جیسے آپ کا چاہا، آپ کے ہاتھ مبارک، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کے کان مبارک، آپ کا پورے جسم کا حصہ اور اللہ نے ویسے بنایا جیسے آپ اللہ کو بتاتے گے اللہ آپ کا ویسے اللہ بناتے گے. سبحان اللہ یہ محبت کا اظہار ہے. سبحان اللہ حضور کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں مجھے بہت مارتی ہیں، میری ماں بہت مجھے مارتی ہیں، کیوں نہ ہو میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں، اللہ ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے برکت والے، شان والے، عظمت والے، بلندیوں والے جو ہاتھ بلند کیے یا اللہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. اب مولانا صاحب تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک یوں اللہ کے دربار میں بلند کیے. ابو ہریرہ وہاں بیٹھے نہیں بلکہ گھر کی طرف دوڑ پڑے، واہ 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 گھر کی طرف دوڑ پڑے. سبحان اللہ کیوں دوڑے؟ واہ 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 دیکھنا یہ چاہتے تھے حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. جب گھر پہنچے حضور کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی، آپ کے والدہ مسلمان ہو چکی. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اللہ 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 بہت خوب اللہ اللہ. حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت میں آمین. اور میرے دوستو، میرے اکابر نے، میرے بزرگوں نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ جب حاضری کا موقع ملے تو یہ نہ کہا کریں کہ ہم روضہ رسول سے ہو کے آ رہے ہیں،
بلکہ یہ کہا کریں کہ ہم حضور کو مل کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کیا بات اللہ اکبر بہت خوب ماشاء اللہ حضرت سلیمان فارسی حضور کی خدمت میں آئے کہ میرا مالک یہودی ہے، آیت ایک پابندی لگاتا ہے، آج تو اس نے بڑی پابندی لگا دی، مختصر کر رہا ہے، بہت پابندی لگا دی، وہ آگے نہیں دے گا، ہو سکتا ہے آپ کا میرا راستہ الگ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اپنے مالک سے پوچھو آزادی میں کتنا پیسے لے گا؟ واپسی جواب ملا، وہ کہتا ہے کہ 3 ایکڑ زمین میں کھجوروں کے درخت لگاؤ، جب وہ جوان ہو کر پھل دیں آپ کو آزاد کر دیں۔ یا رسول اللہ، کھجور کا درخت ایسا ہے جو 12 سال 15 سال پھل دینے میں لگا دیتا ہے، اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے دوست جاؤ مدینہ کی گلیوں، مدینہ کے فلاں باغ سے آپ کھجوروں کے وہ پودے لے کے آؤ، وہاں کے جو نا وہ کلمے لے کر آؤ۔ جب کلمے لے کر آئے صدیق اکبر، عمر فاروق، صحابہ کرام مل کر وہ باغ کی وہ کلمے لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے برکت والے ہاتھ اٹھائے، وہ اسی وقت جب ساری لگ چکی تھی وہ جوان ہو گئے، انہوں نے پھل دیا، پھل دے کر انہوں نے بازار میں بیچا، وہ یہودی حیران رہ گیا، یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک دن میں پھل لگے جوان ہو جائے، بازار میں فروخت کر دے، میرے پاس پیسے لے آئے ہو؟ وہ میرے دوستوں حیران رہ گیا، کہنے لگا یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے اللہ نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ میرا آپریشن ہوا تھا گلے کا، اس کی وجہ سے تھوڑی سی گلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، طیب کی آمد، طاہر کی آمد۔ تو میرے دوستو وہ یہودی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا وہ مسلمان ہو گیا۔ آخری بات میرا دل کرتا تھا کہ میں بات کو چلاؤں گا، لیکن گلا کیونکہ میرا آپریشن ہوا ہے ساتھ نہیں دے رہا۔ آخری بات ایک منت اور سماجت کے ساتھ کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے میرے تمام دوست، اگر بات اچھی لگے تو میرے لیے صحت کی دعا کر دینا تمام بیماروں کے لیے۔ وہ بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، آپ نے فرمایا 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھے پسند ہے۔ نماز کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھے بہت پسند ہے۔ میرے دوستوں نماز نہیں چھوڑنی، کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑنی۔ میرے پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے پیارے علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسری چیز جو پسند ہے خوشبو پسند ہے، فرمایا تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ نیک عورت پسند ہے۔ حضرت صدیق اکبر صاحب بیٹھے تھے، فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آپ بالکل سچ فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھنا صدیق کو پسند ہے، آپ کے چہرے انور کو دیکھنا صدیق کو پسند ہے، عائشہ کا نکاح آپ کے حق میں دینا صدیق کو پسند ہے، اور صدیق کا سارا مال آپ کے ذات پر خرچ کرنا یہ صدیق کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔